باب قراءت القرآن بعد الحدث وغیرہ کی ضمیر کس طرف لوٹائی جاتی ہے، اس میں دو قول ذکر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو پہلی حدیث ذکر کی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی، جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ اس میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیتیں تلاوت کی۔ تو ظاہر بات ہے کہ وضو نہیں کیا، اور وضو کرنے سے پہلے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں تلاوت کی، اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے حدث کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ثابت ہو گیا۔ پھر نیند کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تو نہیں ٹوٹا۔ ہاں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نیند کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹا، لیکن یہاں صرف نیند ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا وغیرہ کیا ہو، سونے سے پہلے آدمی یہ چیزیں کرتا ہے، اسی وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کے بعد پھر وضو کیا، شک کے معلق کے پاس گئے اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ اگر وضو تھا تو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو اس سے معلوم ہوا۔ جی چلو پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسناد المتصل منا الى امام بخاری رحمه الله باب مسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك أيجزى أن يمسح بعض رأسه فاحتج بحديث عبد الله بن الزبير. به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن لحي أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بماء فأفرغ على يده فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں سر کے اوپر مسح کرنے کے مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ غسل کے معنی تو میں نے پہلے بتائے تھے، پانی کا بہا دینا، اور مسح کا معنی ہے ید مبتلا کو پھیر لینا، پانی سے بھگے ہوئے ہاتھ کو پھیر لینا، اس کو کہا جاتا ہے مسح کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے ذریعے سے سر کے اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو سر کے اوپر مسح کرنا یہ تو ہے فرض، لیکن کتنی مقدار میں مسح کرنا ہوگا، اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک پورے سر کے اوپر مسح کرنا فرض اور ضروری ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ادنا ما یطلق علیہ اسم المسح، جتنے پر مسح کا اطلاق ہو جائے اتنی ذرا سی جگہ کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا لینا، اس طریقے سے ہاتھ لگا لینا، مسح ہو جائے گا اور مسح ان کے یہاں درست ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک روبے راس کا، سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا ضروری ہے۔ چوتھے حصے کا یا مقدار ناصیہ کہتے ہیں، اس اگلے حصے کو جہاں بال ہوا کرتے ہیں پیشانی کے اگلے حصے کو کہا جاتا ہے، اور وہ چوتھائی بھاگ پر ہوتا ہے، اس وجہ سے چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی رجحان معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا، مسح الراس کلہ، پورے سر کا مسح کرنا لازم اور ضروری ہے۔ فامسحوا برؤوسکم قرآن پاک کی آیت کی وجہ سے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
المرأۃ بمنزلۃ الرجل ہے، جس طریقے سے مرد کے لیے حکم ہے یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہوگا. مردوں کے لیے جس طریقے سے ہمارے یہاں چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہوگا. بمنزلۃ الرجل یمسح علی راسها. وہ سئل مالک، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، یجزی یمسح بعض راسه، بعض راس کے اوپر اگر مسح کیا. میں نے ابھی بتایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک پورے سر کے اوپر مسح کرنا ضروری ہے. ان سے پوچھا گیا کہ اگر بعض حصے پر سر کا مسح کیا گیا تو وہ کافی ہوگا یا کافی نہیں ہوگا. فاحتج بحدیث عبداللہ ابن زید، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا. یہ حدیث ابھی تمہارے سامنے آ رہی ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابی ان رجلا قال لعبداللہ ابن زید، کسی آدمی نے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. وہ جد عمرو ابن یحیی، اس میں یہ اختلاف ہے کہ وہ ہوا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے. اگر لوٹ رہی ہے عبداللہ ابن زید کی طرف تو وہ جد عمرو ابن یحییٰ ہیں، تو پھر اس صورت میں مجازن ان کو دادا قرار دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ باپ کے بھائی کو بھی دادا ہی کہتے ہیں. اتستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کس طریقے سے کرتے تھے؟ قال عبداللہ ابن زید نعم، حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا کہ جی ہاں میں بتا سکتا ہوں، میں نے دیکھا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وضو کرتے تھے. فدعا بمائن، انہوں نے پانی منگوایا. فافرغ علی یدہ فغسل یدہ مرتین، انہوں نے پانی منگانے کے بعد سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو، دونوں پونچھوں کو 2 مرتبہ دھویا. 2 مرتبہ دھونا یہ بھی کافی ہے. ثم مزمزہ واستنشر ثلاثا، پھر مزمزہ بھی کیا اور استنشار بھی کیا 3 مرتبہ. ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر انہوں نے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ. ثم غسل یدیہ مرتین مرتین الی المرفقین، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 2 مرتبہ دھویا. ثم مسح راسہ بیدیہ، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا. فاقبل بہما وادبر، ان کے ذریعے سے اقبال کیا اور پھر ان کے ذریعے سے ادبار کیا، یعنی پہلے ہاتھ کو پیچھے سے آگے لائے پھر ہاتھ کو آگے سے پیچھے لے گئے. تو یا تو مطلق جمع کے معنی میں ہوگا، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لے کر آئے. فاقبل بہما وادبر فبدا بمقدم راسہ، اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا یہاں تک کہ اس ہاتھ کو لے گئے اپنی ٹھڈی تک، پھر ان دونوں کو لوٹایا اس مکان تک جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا. ثم غسل رجلیہ، پھر اس طریقے سے انہوں نے دونوں پاؤں کو دھویا. تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے سر کا مسح کرنا معلوم ہوتا ہے. ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ پورے سر کا مسح یہاں استیاب جو کیا یہ سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اس وجہ سے. باقی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ وضو کیا اور صرف چوتھائی سر کے اوپر مقدار ناسیہ کے اوپر مسح کیا. اس سے معلوم ہوا کہ فرض اتنا ہی ہے. اگر فرض پورا سر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ہوتا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ہوا یہ کہنے کی تو کسی کی طاقت نہیں ہے. تو اس وجہ سے ربع سر کے اوپر مسح کرنا فرض ہوگا اور پورے سر کا مسح کرنا کیا ہو جائے گا؟ مستحب ہوگا، سنت ہوگا، افضل ہوگا اور بہتر ہوگا. اصل فقہ میں تم نے پڑھا ہوگا کہ ایک تو ہے سر کا مسح کرنا، اور یہ تو ہے ممسوح، اور دوسرا ہے مسح یعنی ہاتھ کے ذریعے سے مسح کرنا. تو سر جو ہے وہ مدور ہے، گول ہے، اور ہاتھ جو ہے مسطح ہے، سیدھا ہے. سمجھ میں آ گئے نہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ممسوح پر زیادہ اعتبار کیا، اور ممسوح چونکہ گول ہے اس وجہ سے پورے سر کے اوپر مسح کرنے کو انہوں نے فرض قرار دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدھی چیز کے اوپر اگر کوئی گول چیز رکھو تو تھوڑا سا اس کے اوپر لگتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر سر کے اوپر ذرا سا بھی چھو لیا، مسح کر لیا تو درست ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو اپنی جگہ پر ہی محفوظ رکھو. گول سر کے اوپر اگر ہاتھ کو رکھو گے تو کیا ہے چوتھائی سر کے مقدار ہو جائے گا. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چوتھے سر کے چوتھے حصے پر مسح کرنے کو ضروری قرار دیا. جی
یہاں پر انہوں نے کہا ثم اقبل بہما وادبرا، اصل میں ویسے تو اس طریقے سے صرف ہاتھ کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ پھرا لو، آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے کی طرف مسا صحیح ہو جائے گا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عام وطن دیکھو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بال ہوا کرتے تھے، اور بال بھی لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے، پنٹوں کی طرح ہوا کرتے تھے. اور ایسا آدمی جب مسا کرے گا تو اس صورت میں پھر اس کے بال میں ذرا سے کیا ہے پیدا ہو جائے گا. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مسا کیا کہ جس کی وجہ سے بال میں بھی کیا ہے خراٹ پیدا نہ ہو اور صحیح طریقے پر مسا ہو جائے. فقہا نے مسا کرنے کا ایک مستحب طریقہ بھی ذکر کیا ہے، اور وہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن مستحب اس معنی کر ہے کہ ہاتھ کے پانی میں بھگونے کے بعد ہاتھ کی تری کے ذریعے سے سر اور کان وغیرہ اور کیا ہے گردن وغیرہ سب کا مسا اس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. اس وجہ سے وہ میں بتا دیتا ہوں تم کو کہ دیکھو اس طریقے سے 3 انگلیاں جو ہے اس 3 انگلیوں کو یعنی پورے ہاتھ کو بھگاؤ، اور بھگانے کے بعد یہ پہلے 3 چھوٹی انگلیاں جو ہے ان دونوں کو ملا کر پیشانی کے پاس یہاں پر رکھو، اور رکھنے کے بعد پھر اس انگلیوں کو کیا ہے پیچھے کی طرف لے جاؤ. پیچھے کی طرف لے گئے تو انگلیوں کے اوپر جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد ہتھیلی پر پانی رہا. اس وجہ سے اب پیچھے سے جب آگے کی طرف لائیں گے تو وہ ہتھیلی کو لے کر آؤ تاکہ کیا ہے پورا سر کا مسا ہو جائے. اب یہ دونوں انگلی یعنی بڑی انگلی اور یہ انگوٹھا دونوں باقی رہا. اس انگلی کے ذریعے سے کان کا مسا کرو اور انگوٹھی کے ذریعے سے کان کے پیچھے کا مسا کرو. اس طریقے سے کان کا بھی مسا ہو گیا. ابھی ہاتھ کی پشت باقی ہے، اس ہاتھ کی پشت کو کیا ہے اس طریقے سے گردن پر کرو تو اس طرح گردن پر کرنے کی وجہ سے گردن کا بھی مسا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے بھی پورے سر کے پر بھی مسا ہو جائے گا اور آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. جی باب غسل الرجلین مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسرا مسئلہ بتایا غسل الرجلین الی الکعبین، دونوں پاؤں کو کعبین تک دھونا. اب یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بتانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں شرح کا اختلاف ہے. ایک تو یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونے کا حکم بیان فرما رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے حضرت اقدس نور اللہ مرکزہ کی رائے یہ ہے کہ جس طریقے سے کیا کہتے ہیں ہاتھ میں کیا کہتے ہیں کوہنی ہوتی ہے اور وہ غایہ مغیہ کے تحت میں داخل تھی، اس طریقے سے یہ دونوں بھی کیا ہیں جو یہ تخنے ہیں وہ تخنے بھی پاؤں میں داخل ہوں گے. اس وجہ سے ان دونوں تخنوں کا بھی دھونا پڑے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس وجہ سے اس باب کو منعقد کیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جو بھی بتایا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو سر کے مسا کے لیے الاذنان من الراس کہا گیا تھا، تو اس طریقے سے یہ دونوں کے دونوں ٹخنے جو ہیں وہ ٹخنے کی پاؤں میں کیا ہیں بمنزلِ پاؤں کے حصے کے ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے الی الکعبین کا لفظ کہا انہوں نے. جی وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده فغسل يديه 2 مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. سنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث ابھی تمہارے سامنے ذکر کی کہ حضور سے طور، یہاں پر ایک لفظ نیا ہے طور ایک برتن کو کہا جاتا ہے جو کیا ہے جس میں آگے جو ہاتھ منہ اس کا چھوٹا ہوتا ہے، اندر سے وہ بڑا ہوتا ہے، اور اس میں ہاتھ ڈال کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو لیا اور پانی کو لے کر پورا وضو کیا جیسا کہ تمہارے سامنے ابھی یہ گزرا. جی باب استعمال فضل وضوء الناس وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم الحاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون بالفضل وضوئه ويتمسحون به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 2 والعصر 2 وبين يديه عنزة.
وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضل وضوء الناس کو بیان کیا کہ فضل کے معنی آتے ہیں بچا ہوا پانی. بچا ہوا پانی کی دو صورتیں ہو سکتی ہے. ایک تو ہے کہ تم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد تپیلی میں یا برتن میں پانی باقی رہ گیا، وہ بھی فضل وضو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے تمہارے بدن کے اوپر سے جو پانی گر رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ بچا ہوا پانی ہے، گرتا ہوا پانی ہے. اس پانی کا حکم کیا ہے اس کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. تو گویا کہ اس صورت میں مائع مستعمل کا مسئلہ آ جائے گا کہ مائع مستعمل کا کیا حکم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مائع مستعمل کے کیا ہے مختلف اقوال نقل کیے جاتے ہیں، لیکن مفتہ بھی قول ہمارے یہاں یہ ہے کہ مائع مستعمل جو انسان کے بدن کا وضو کرتے وقت اس کے بدن کے اوپر سے جو پانی گرتا ہے وہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. اس وجہ سے کیا ہے اس کو فضل الوضو، وضو کا بچا ہوا پانی سے تعبیر کیا جاتا ہے. استعمال فضل الوضو الناس. حضرت جور ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ یتوضؤ بفضل سواکہ، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد و عورت دونوں ساتھ میں وضو کیا کرتے تھے. مرد اور عورت دونوں ساتھ میں وضو کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ پوری دنیا کے آدمی اور پوری دنیا کی عورتیں اجنبی غیر سب ساتھ مل کر وضو کرتے ہو، بلکہ مرد اور عورت، شوہر اور بیوی، میاں بیوی آپس میں ساتھ میں وضو کیا کرتے تھے. ایک برتن میں سے وضو کیا کرتے تھے اور ایک ہی برتن میں سے غسل بھی کیا کرتے تھے. اب یہاں پر یہ ہے کہ مرد نے اگر وضو کیا اور اس کا بچا ہوا پانی ہے وہ عورت کے لیے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے، یا اسی طریقے سے عورت نے وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد پانی بچا ہے تو اس پانی کو استعمال کرنے کا کیا حکم ہے، یہ بھی فضل وضو میں داخل ہے. وہ ہمارا جریر ابن عبداللہ عنہ، حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے گھر والے کو کہا کہ وہ اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی سے اپنے مسواک کو استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتی ہے. تو معلوم ہوا کہ مرد نے اگر وضو کر کے پانی کو بچایا ہے اور عورت اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے تو استعمال کر سکتی ہے. حدیث انہوں نے ذکر کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا بالحاجرہ. حاجرہ عربی میں کہا جاتا ہے نصف النہار کا وقت، دوپہر کا، جس کو آج کل ہم زوال کا وقت یا دوپہر کا وقت کہتے ہیں. بالحاجرہ فوتیا بوضوء، وضو کا پانی لایا گیا، فتوضا، بس وضو کیا. فجعل الناس یاخذون من فضل وضوئہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو فرما رہے تھے اور اس وضو فرمانے کی وجہ سے پانی جو گر رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین برکت کو حاصل کرنے کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے وہ پانی گر رہا ہے، اس وجہ سے اس پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وضو کا پانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عضو سے گر رہا تھا اس کو زمین پر بھی نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اس سے پہلے ہی اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے تبرک کے طور پر اپنے بدن وغیرہ پر مل لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر کسی آدمی کو وہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میسر نہیں آتا تھا زیادہ بھیڑ کی وجہ سے، تو کسی آدمی نے پانی کو لے کر اپنے بدن پر لگا لیا، وہ آدمی اسی پر ہاتھ لگا کر اسی سے پانی کو لے کر اپنے بدن وغیرہ پر لگا لیا کرتا تھا. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ وضو سے بچا ہوا پانی، چاہے تو وہ وضو سے گرتا ہوا پانی ہو یا کیا ہے وضو کرنے کے بعد بچا پانی ہو، دونوں صورتوں میں وہ پانی پاک ہے. اگر یہ پانی ناپاک ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس پانی کو لے کر اپنے بدن پر لگانے کا حکم نہیں فرماتے، یا اگر وہ لگا رہے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے، لیکن منع نہیں فرماتے. اس سے معلوم ہوا کہ وضو کا بچا ہوا پانی چاہے تو وہ بدن سے گر رہا ہو یا وضو کرنے کے بعد برتن میں پانی بچ گیا ہو، وہ دونوں کے دونوں پانی متبرک ہے اور اس کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے. فجعل الناس یاخذون من فضل وضوئہ فیتمسحون بہ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر رکعتین. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی بھی 2 رکعت پڑھی، عصر کی بھی 2 رکعت پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انزا، ایک چھوٹا سا نیزہ تھا جو گڑا ہوا تھا، سترے کے طور پر اس کو رکھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں گے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو 2 رکعت پڑھا. جی.
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن أبي شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بيرهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتصرون على وضوئه. درمیان میں بات رہ گئی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدحن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدہ، ہمارے زمانے میں بھی بڑے پیالے کو جو پیالہ ہوتا ہے اس کو قدہ ہی کہتے ہیں، یہاں پر بھی قدہ سے بڑا پیالہ مراد ہے. اس میں پانی تھا. فغسل یدیہ ووجہہ فیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیالے میں ہاتھ بھی دھوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیالے میں چہرہ بھی دھویا، اور پھر اس کے بعد اس میں سے پانی لے کر اسی پیالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کی. تو گویا کہ پیالے میں جو پانی تھا وہ متبرک ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی کی وجہ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے دھونے کی وجہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چہرہ کے اوپر دھونے کی وجہ سے. ثم قال لہما، پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اشربا منہ، اس جو پانی بچ گیا ہے اس کو پی لو. وافرغا علی وجوہکما ونحورکما، اور یہ پانی جو ہے اس کو اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے گلے کے اوپر مل لو، لگا لو، اور اس کو کیا ہے اس کو ذریعے سے پانی کو اپنے چہرے کے اوپر، گلے کے اوپر اور نہور کے اوپر اس کو ڈال دو. جی. حدثنا علی بن عبداللہ قال اخبرنا محمود بن ربیع قال هو الذي مج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہ. یہ حدیث بھی تمہارے سامنے کتاب العلم میں گزر گئی تھی کہ کتنا چھوٹا سا بچہ اگر وہ حدیث کو روایت کرتا ہے تو اس کی روایت کا اعتبار ہے یا نہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بستی میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں تشریف لائے، کنویں سے پانی نکالا اور پیا، اور کلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لیا اور پانی لے کر وہ پانی کر کے مجھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی پانی ڈالا. ومج فی قال مج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہی وہو غلام من بیرہم. وقال عروۃ عن المسور وغیرہ ویصدق کل واحد منہما صاحبہ واذا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کادوا یقتتلون علی وضوئہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو پانی گرتا تھا اس متبرک پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور بہت زیادہ کوشش کرتے تھے. جی. باب بلا ترجمہ. جی. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أختي وقعت، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى قاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ باب بلا ترجمہ ذکر کیا، اور باب بلا ترجمہ کے لیے میں پہلے کئی مرتبہ مختلف جوابیں دے چکا ہوں. یہاں پر حضرت عبداللہ ابن صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ ذہبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ مجھ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ ان ابن اختی، یہ میری بہن کا لڑکا ہے، وقع، اس کو کچھ پاؤں میں تکلیف ہے، پاؤں میں درد ہے، تکلیف ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فمسح راسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کو چھویا، ودعا لی بالبرکت، اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. فشربت من وضوئہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ گیا اس متبرک پانی کو میں نے پیا. ثم قمت، پھر اس کے بعد میں چھوٹا سا بچہ تھا، کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے گیا. فخلف ظہری فنظرت، تو اس وقت میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبوت کو دیکھا جو آپ کے دونوں کیا ہے کتفین کے درمیان، دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھی. مثل زر الحجلہ، حجلہ کہتے ہیں کہ سواری کو، مافا کو جو کیا کرتا ہے لوگ سواری میں سوار ہوتے ہیں، اس کے اوپر کیا ہے چھوٹے چھوٹے سے کیا ہے وہ
کوئی ایسی نقشی وغیرہ بنا دی جاتی ہے جو جھولتی رہتی ہے. تو اسی طریقے سے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کتفین کے درمیان ذر الحجلہ کی مقدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں کتفین کے درمیان کچھ گوشت کا اتنا ٹکڑا تھا، وہ اس کو کیا ہے خاتم نبوت سے تعبیر کرتے ہیں. جی. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. ایک ہی چلو کے ذریعے سے اس طریقے سے پانی لیا اور اس طریقے سے منہ میں لیا اور پھر اسی کے ساتھ ناک میں لیا، یا اسی طریقے سے 3 مرتبہ ایک کے بعد ایک منہ میں لیا اور 3 مرتبہ اسی طریقے سے ناک میں لیا. یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك 3 فغسل من يديه. کفت واحدۃ، ایک ہی چلو سے. تو ایک ہی چلو کے مختلف ترجیحات ہو سکتی ہے کہ یعنی ایک چلو سے پانی لیا کلی کی، پھر چاروں پانی لیا، پھر کلی کی، پھر پانی لیا، پھر کلی کی، پانی لیا ناک میں پانی ڈالا، پانی لیا ناک میں پالا، ایک ہی چلو سے ایک ہی ہاتھ سے. اور دوسری صورت وہ ہو سکتے ہے جو میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ لیا اور اس کو ایک ہی مرتبہ میں 3 مرتبہ کیا. جی. فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی. باب مسح الرأس مرة. غسل کے سلسلے میں تو بتایا تھا کہ سر کو 3 مرتبہ دھونا یہ افضل ہے، بہتر ہے، سنت طریقہ ہے. 2 مرتبہ جائز ہے اور 1 مرتبہ فرض ہے. لیکن مسح کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک صرف ایک ہی مرتبہ مسح کرنا، مسح میں ایک ہی مرتبہ کرنا یہ مسنون ہوگا. اس میں تسلیس جائز نہیں ہے، تسلیس درست نہیں ہے. اس وجہ سے کہ اگر 3 مرتبہ تم مسح کرو گے تو پھر وہ مسح نہیں رہے گا، بلکہ زیادہ مقدار میں پانی لگنے کی وجہ سے وہ غسل کے برابر ہو جائے گا. اس وجہ سے ہمارے نزدیک سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کرنا مسنون ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک 3 مرتبہ، جیسے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے، اس طریقے سے سر کا مسح بھی ان کے نزدیک 3 مرتبہ کرنا مسنون ہے. جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من طور ابھی یہ لفظ گزرا تھا، اس کے معنی ایک تشت کے ہے، ایک پیالہ تھالی کے ہے، برتن کے ہے کہ جس کا منہ کھلا ہوا ہو. جی. فتوضأ لهم فكفأه على يديه فغسلهما 3 ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر بها ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب وقال مسح برأسه مسح برأسه مرتن، یعنی اس حدیث میں مسح برأسه مرتن کا لفظ ہے. یہ صراحت اس بات کی کہ سر کے اوپر ایک ہی مرتبہ مسح ہوگا. جی. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر رضي الله تعالى عنه بالحميم ومن بيت نصرانية. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے باتیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اب کے زمانے میں مرد اور عورت دونوں ساتھ میں وضو اور غسل کیا کرتے تھے. اور اس میں یہ بتایا کہ پرایا نہیں بلکہ ہر ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ وضو بھی کیا کرتا تھا ایک ہی برتن سے اور غسل بھی کیا کرتا تھا ایک ہی برتن سے. اب جب اس نے مرد نے اگر پہلے پانی ڈال دیا ہے اور پھر بچ گیا ہے تو وہ مرد کا بچا ہوا پانی ہوا. عورت نے اگر پہلے ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور پانی بچا ہوا ہے تو پھر عورت کا بچا ہوا پانی ہوگا. تو اس صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ مرد کا بچا ہوا پانی عورت یا عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. جی. وضو الرجل مع امرأته، مرد کا وضو کرنا اپنی بیوی کے ساتھ اور عورت کے وضو کے بعد بچے ہوئے پانی کو دوسرے آدمی کے لیے یا مرد کے لیے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے اس کو ذکر کیا ہے. وتوضأ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بالحمیم من بیت نصرانیہ، نصرانی کے گھر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو اس وقت وہاں نصرانی کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ حضرت ابوبکر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور وہ گرم پانی سے وضو کیا۔ ظاہر بات ہے کہ گرم پانی سے وضو کیا ہوگا تو اس پانی کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، یا گرم ہے تو کتنا گرم ہے، آدمی اس میں ہاتھ کو ڈالتا ہے، سمجھ میں آئے نا؟ تو اس طریقے سے ہاتھ کو ڈالنے کے بعد جو پانی بچ گیا اس پانی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا، تو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے پانی کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے، مائع مستعمل قرار دے کر اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان الرجل والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا جميعاً ساتھ میں مل کر۔ چلو۔ باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمي عليه۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی وجہ سے وہ پانی متبرک ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی وجہ سے تو پانی ویسے بھی متبرک ہو گیا، لیکن وضو کی وجہ سے اور زیادہ برکتی ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی تھا جو بے ہوش ہو گیا تھا، اس کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو ڈالا، تو معلوم ہوا کہ مائع مستعمل کو کسی مغمى علیہ بے ہوش آدمی کے اوپر کسی دوسرے کے اوپر ڈالنا یہ جائز اور درست ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا عاقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فأقلت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن الميراث انما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہو گئی، اور خراب ہو گئی تو اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ مجھے ہوش بھی نہیں رہا اور میں بے ہوش کے قریب ہو گیا۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے، میری بیماری کی حالت میں مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ وانا مریض لا عاقل، یعنی میرا دماغ کیا ہے، دماغ کے اوپر بھی اتنا اثر تھا کہ وہ سمجھ میں بھی مجھے ذرا فرق پیدا ہو گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ گیا وہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متبرک پانی مجھ کے اوپر ڈالا، تو میرا جو بے ہوشی تھی یا جو میرا دماغ کے اوپر جو بوجھ تھا وہ سارا بوجھ ختم ہو گیا، اور مجھے سمجھ میں آ گیا اور میری عقل درست ہو گئی۔ بس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری موت کا وقت قریب ہے، میں ابھی مر جاؤں گا، تو پھر میرا مال جو ہوگا وہ میراث میں کس کس کو ملے گا؟ ان کی تو ایک ہی بیٹی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ کس کو ملے گا؟ تو لمن المیراث انما یرثنی کلالہ، یعنی مجھ سے میرے وارث بنیں گے کلالہ۔ فنزلت آیت الفرائض، تو اس وقت یہ میراث کی آیتیں نازل ہوئی۔ بہرحال اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو سے بچے ہوئے پانی کو بیمار کے اوپر ڈالا، یہ معلوم ہوا کہ مائع مستعمل ڈالا جائے تو جائز اور درست ہے۔ جی۔ باب الغسل والوضوء في مخزب المخضب والقدح والخشب والحجارة۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے آج کل ہمارے یہاں برتنوں کی کیا بھرمار ہے، بہت ہی عجیب عجیب قسم کے برتن وغیرہ ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے برتن نہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر برتن ہوتے بھی تھے تو پتھر سے بنے ہوئے ہوا کرتے تھے، لکڑی سے بنے ہوئے ہوا کرتے تھے، چھوٹے بڑے الگ الگ قسم کے برتن ہوا کرتے تھے، اور انہی برتنوں کو وہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو برتن تھے ان برتنوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پہلا بتایا مخزب میں، مخزب وہ برتن ہے کہ آدمی اس میں کیا ہے بدن یا کپڑے وغیرہ دھوتا ہے، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں کہا جاتا ہے تگارا۔ تگارا وہ ایک بڑا برتن ہوتا ہے کہ جس میں کپڑے دھونے کے لیے، پانی استعمال کرنے کے لیے، تو اسی طریقے سے لکڑی کا ایک بہت بڑا برتن بنایا گیا، اس کو مخزب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قدح میں نے ابھی بتایا کہ قدہ ابھی بھی ہم بولتے ہیں، پیالے کو کہا جاتا ہے، اوپر سے اس کا منہ کم ہو، چھوٹا ہو، اور اندر سے کیا ہے کھلا ہوا ہو، اس کو قدح کہا جاتا ہے۔ والخشب والحجارہ، لکڑی کے بھی برتن بنائے جاتے تھے، اور حجارہ مانے پتھر، اور پتھر کو بھی کیا ہے کریت کر اس کے ذریعے سے برتن بنائے جاتے تھے، ان برتنوں کو یہاں پر ذکر کیا۔ جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن
أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى یہ الله عليه حدیث بھی تمہارے سامنے پہلے گزر چکی تھی کہ جس میں بتایا تھا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تشریف فرما تھے. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کی تیاری کرنے لگے تو جو صحابہ حضور مجلس میں تھے اور ان کا وضو نہیں تھا وہ اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے تاکہ گھر پر جا کر وضو کرے. اس وجہ سے کہ اس زمانے میں مسجد نبوی میں وضو کرنے کا انتظام نہیں تھا. ہر ایک آدمی اپنے گھر ہی میں وضو کر کے آیا کرتے تھے. اس وجہ سے جن کا قریبی گھر تھا وہ تو اپنے اپنے گھر میں جا کر وضو کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن جن کا گھر قریب نہیں تھا اور جن کو وضو کرنا تھا ان کو پریشانی ہوئی اور وہ پریشان ہو گئے کہ اب کہاں وضو کرے، پانی کہاں سے لائے، کس طریقے سے وضو کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا ہے گزارش کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایک برتن لاؤ اور اس میں پانی. وہ برتن لایا گیا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس پیالے میں، اس لوٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور رکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس پانی کے ذریعے سے وضو کیا. یہ حدیث گزری تھی، وہاں میں نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ افضل پانی جو ہے وہ زمزم ہے، لیکن زمزم سے بھی افضل پانی وہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے معجزہ کے طور پر نکلا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان پانی کو استعمال کیا ہے. فدعا بقدح، چلو فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب صغر المغضب، یعنی وہ جو مغضب جو ہے وہ برتن جو ہے وہ اوپر سے چھوٹا ہو گیا کہ ہاتھ کھول کر اس طریقے سے اس میں ڈال نہیں سکتے تھے، اس وجہ سے فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة. صحابی نے پوچھا کہ بھئی کتنے آدمی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے پانی سے وضو کرنے والے تھے کہ 80 آدمی تھے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. یعنی قدح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لایا گیا، اس میں پانی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھویا، چہرہ دیا اور اس میں کلی کی. جی. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا معه ماء في تور فأخرجنا له ماء في تور من صفر. یہاں پر طور کا لفظ آیا، یہ برتن ہے. جی. فتوضأ یہ فغسل سفرن پیتل کا تھا. جی. فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من 70 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي عهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفقنا نصب عليه تلك حتى تفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس. یہ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس میں ذرا سی تفصیل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور اس کی تفصیل میں نے پہلے تمہارے سامنے ذکر کی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
بقی میں کسی جنازے کے دفن کے لیے تشریف لے گئے تھے. وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد کی شروعات ہوئی. جب گھر میں تشریف لائے تو سر میں درد ہو رہا تھا. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سر میں درد تھا. اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واراسا، او میرا سر. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گھبراتی کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اگر تم مر جائے گی تو میں تمہیں غسل دوں گا، کفن دوں گا، دفن کروں گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں اور پھر شام کو دوسری شادی کریں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میرے بھی سر میں درد ہے. یہاں سے شروعات ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کی. پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی رہی. شروع میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بھی جاتے رہے جب تک جا سکتے تھے، لیکن پھر جب ضعف زیادہ ہو گیا، بیماری کا اثر زیادہ ہو گیا، درد زیادہ ہو گیا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مرو ابا بکرین یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. وہ یہ ساری چیزیں ہوئی. پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی طبیعت میں افاقہ ہوتا تھا، طبیعت اچھی ہوتی تھی تو مسجد میں جاتے تھے اور جا کر نماز پڑھتے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری زیادہ بڑھ جاتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں جاتے تھے، اپنے گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یہ ساری تفصیلیں اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک بیماری کا اثر زیادہ نہیں ہوا، وہاں تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو ایک ایک بیوی کے گھر پر رہا کرتے تھے. ہر ایک کو حق ادا کرنا ہوتا ہے، ہر ایک چاہتی ہے کہ میرے گھر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دن مقرر کیا تھا، وہ ایک ایک دن ہر ایک کے گھر پر رہتے تھے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا اثر زیادہ ہوا اور روزانہ ادھر جانا ادھر جانا، چلنا پھرنا وغیرہ پریشانی کا سبب ہوا، تو پھر صحابہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اب روزانہ ہر ایک گھر نئی نئی جگہ پر جانا پریشانی کا باعث ہے. اس وجہ سے ایسا کرو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان بیماری کے دنوں میں ایک ہی جگہ پر رہے. اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رہنا طے ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رہتے تھے، اور تمام ازواج مطہرات اپنی اپنی سہولت سے اپنے اپنے وقت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آیا کرتی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا اثر زیادہ ہو گیا، واشتد به وجعہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بڑھ گیا، اجازت طلب کی اپنے ازواج سے یہ کہ یمرض فی بیتی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے اوقات کو میرے گھر میں گزارے. فأذن له، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے اجازت دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ روزانہ ہمارے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں رہیے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارکہ میں رہنے لگے. مسجد نبوی اگر تم نے دیکھا ہو اور اگر تمہیں یاد ہو تو دیکھ لو کہ مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج جتنی بڑی ہے اتنی نہیں تھی، بلکہ ریاض الجنہ والا حصہ اور تھوڑا سا آگے حصہ کر کے جو حصہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی تھا. اگر کوئی اچھا دکھلانے والا ہو تو وہاں تمہیں بتا بھی سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس جگہ سے لے کر یہاں تک مسجد نبوی تھی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنا بڑھایا گیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنا بڑھایا گیا. ایسی نشانیاں انہوں نے وہاں پر رکھی ہوئی ہے. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، وہ مسجد کی دیوار ختم ہو کر
बाईं तरफ मस्जिद की दीवार ख़त्म होकर फौरन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा का एक छोटा सा कमरा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा का घर था, ये कह दो। अब अगर घर कहोगे तो तुम समझोगे कि ये जैसे आजकल हमारे घर होते हैं, चार बेडरूम के, 5 बेडरूम के, 2 बेडरूम के, 3 बेडरूम के, इस तरीके से होगा। इस तरीके से नहीं था, बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, ऊंचा इतना था कि खड़ा हो जाए तो सर छत पर हाथ लग जाए, और चौड़ाई में इतना था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा अगर लेटती थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत पेश आती थी तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पाँव में चुभाना पड़ता था ताकि वो पाँव उठा ले तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करे, या सिर्फ 3 या 4 आदमी लेट सके, इतनी जगह थी। यानी जैसा कि आजकल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरा है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया, हज़रत अबू बकर को दफन किया गया, हज़रत उमर को दफन किया गया, और चौथा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह बाकी है। बस इतना छोटा सा कमरा था। उस कमरे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें रहा करते थे। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तबीयत अच्छी होती थी तो वो जो दरवाज़ा था मस्जिद की तरफ उसका पर्दा हटा दिया और सीधे मस्जिद नबवी में जन्नत और बैतुल रोज़तुल जन्ना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो गए, और रोज़तुल जन्ना में दाखिल होने के बाद वहाँ मेहराब के पास जाकर नमाज़ पढ़ा कर फिर वापस आ गए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नमाज का तरीका था। तो एक मरतबा बीमारी के दिनों में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जरा सी दुरुस्त हुई, कमज़ोरी तो थी लेकिन दुरुस्त हुई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेक लगाकर लियाया गया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए, और एक तरफ हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, हज़रत अब्बास को टेक लगाया था, और दूसरी तरफ एक दूसरा आदमी था हज़रत अली थे, उनको टेक लगाया और टेक लगाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। इससे हम लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि ज़रा सा सर में दर्द हो जाता है, ज़रा सा बुखार आ जाता है, तो तबीयत तो वैसे ठीक होती है लेकिन क्या है हम मस्जिद में जाना छोड़ देते हैं कि बीमार है हम नहीं जाते। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बीमार हैं, सही तौर पर चल भी नहीं सकते, तो टेक लगाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। इस वजह से मस्जिद में जाने का एहतिमाम करना चाहिए। खैर बहरहाल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को जिक्र किया गया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ गई तो और आपका दर्द सख्त हो गया तो अपने अजवाज से इजाज़त तलब की कि वो बीमारी के अय्याम मेरे घर में गुजारे। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी गई। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले 2 आदमी के दरमियान, यानी 2 आदमी को टेक लगाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के घर से मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। तख़ुत्ता रिजलाहु फिल अर्द, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँव उठाकर भी रख नहीं सकते थे। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को उठाया नहीं जा सकता था, सिर्फ नीचे ज़मीन पर लगने की वजह से लकीर बन जाया करती थी, निशानी बन जाया करती थी। बैन अब्बास व रजुलन आखर, 2 आदमी कौन कौन थे? तो एक तरफ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास थे और दूसरी तरफ रजुलन आखर एक दूसरा आदमी था। काला उबैदुल्लाह ने कहा फ़अख़बिरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फ़क़ाल तदरी मन रजुल आखर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा उस रिवायत के वक्त शागिर्द को या उनको कि क्या तुम्हें मालूम है कि दूसरा मर्द कौन था? कहा कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। फ़क़ाल तदरी, जानते हो तुम, मुनि रजुल आखर, वो दूसरा आदमी कौन था? मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। काला हुआ अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो हज़रत अली इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रजुल आखर में हज़रत अब्बास का तो नाम लिया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम क्यों नहीं लिया? समझ में आ गया? तो उसके मुतादद जवाब दिए जाते हैं। बाज़ हज़रात ने कहा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों में ज़रा सा इख्तिलाफ था, नाचाकी थी, नाराज़गी थी। और नाराज़गी क्यों थी
اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب تہمت لگائی گئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں سے پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کر بہت سے لوگوں سے، صحابہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ کیا کہ بھائی ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر یہی حال ہے، یہی پریشانی ہے تو آپ کے لیے عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، عائشہ کو چھوڑو اور دوسری کے ساتھ شادی کر لو۔ سمجھ میں؟ تو یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت علی نے عائشہ کو چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا، اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھی۔ ایک بات۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنے باپ کی میراث کے متعلق سوال کیا تھا کہ میرے باپ کی میراث مل جانی چاہیے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اس میں میراث جاری نہیں ہوتی، اس وجہ سے نبی کسی دنیاوی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کی میراث کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وجہ سے حضرت فاطمہ ناراض تھی، اور یہ حضرت عائشہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اس وجہ سے کیا ہے ان سے حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ناراض تھے، اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا نام نہیں لیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ توجیہ صحابہ کی شان کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے دلوں کی صفائی اور ان کی دلوں کی اصلاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اصلاح فرمائی کہ اللہ جل جلالہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تک کہہ دیا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ہم اپنے اوپر قیاس کر کے ہوئے، ہمیں جس طریقے سے حسد ہوتا ہے، ہمیں جس طریقے سے بغض ہوتا ہے، ہمیں جس طریقے سے لالچ ہوتا ہے، اور جس طریقے سے ہم سارے کام کرتے ہیں اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کرتے تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ان کا نفوس تو سارے کے سارے نفوس فنا ہو گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ حضرت عائشہ نے حضرت علی کے ساتھ اس طریقے سے کیا ہے ناراضگی رکھی اور دل سے برا سمجھتے رہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض ہو گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولنا بند کر دیا اور کٹی کر لی، یہ جو کہتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں، صحابہ کے شان کے خلاف ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر صحابہ کے شان کے خلاف ہے تو پھر یہاں حضرت عباس کا نام لیا تو پھر حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میرے والد یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے مسجد جو تشریف لے گئے تو گھر میں سے نکلتے وقت، چونکہ گھر میں ہے، کمرے میں ہے، حجرے میں ہے، پردے کی جگہ میں ہے، اس وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانب تھے اور ام ایمن دوسری جانب تھی، اور وہ گھر کے دروازے تک آئی، اور گھر کے دروازے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لے لیا، اور حضرت علی اور حضرت عباس دونوں لے کر گئے۔ تو ایک راستے میں تو ایک طریقے پر تو حضرت عباس پہلے سے آخر تک ایک ہی تھے، اس وجہ سے حضرت عباس کا نام لیا، اور دوسرے حصے میں حضرت علی پورے طریقے پر نہیں تھے، دو آدمی تھے، اس وجہ سے انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا اور رجل آخر کہہ دیا، اس طریقے سے توجیہ درست ہو جائے گی۔ قلت لا قال هو علی ابن ابی طالب وکانت عائشہ تحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعدما دخل بیتہ
واشتد وجهه حریق علیہ من سبع قرب۔ یہ دوسری بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا اور وہاں طبیعت خراب ہونے لگی، جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کنویں کا پانی منگوایا جائے اور وہ پانی مشکیزے میں ہو اور بالکل کیا ہو انٹچ ہو، کسی نے اندر ہاتھ نہ ڈالا ہو، اس طریقے سے وہ پانی لایا جائے۔ چنانچہ 7 کنویں سے پانی لایا گیا۔ ان سب قرب لم تحلل، کہ اس کو کھولا نہ گیا ہو، او کیتہن، ان کے ڈاٹ کو کھولا نہ گیا ہو۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخزب، بہت بڑا برتن، ٹب، آج کل کی اصطلاح میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں مخزب کا ٹب، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو نہیں تھا، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک برتن تھا جو بڑا برتن تھا ٹب کی طرح، وہ لایا گیا۔ چنانچہ اس میں 7 مشکیزے پانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالے گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے غسل کیا۔ وہ اجلس فی مخزب لحفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ ہیں۔ ثم تفقنا نصب علیہ تلک حتی تفق یشیر الینا ان قد فعلتن ثم خرج الی الناس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے پھر بے ہوش ہو گئے، پھر پانی منگوایا گیا، پھر غسل کیا، متعدد بار اس طریقے سے غسل کیا، اور پھر اخیر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نکلے اور جا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھائی۔ جی باب الوضوء من الثور. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو برتن تھے جس سے وضو اور غسل وغیرہ کیا کرتے تھے ان کو بتا رہے ہیں۔ طور کا لفظ کئی مرتبہ آ گیا، جس کا میں نے ابھی ایک ترجمہ کیا، پیالہ، ایسا کہ نیچے سے بڑا ہو اور اوپر سے چھوٹا ہو، یا طور کا دوسرا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے تست کا، یعنی تھالی کا، کہ ایک بہت بڑی تھالی کہ جس کے اندر میں پانی تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا۔ جی قال كان عمي يكثر من الوضوء فقال لعبد الله بن زيد قال أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما فکفا کے معنی آتے ہیں اس ٹور کو، اس لوٹے کو یا پیالے کو جھکایا اور جھکا کر دونوں ہاتھ کو دھوئے پہلے پہنچے تک۔ جی فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يده في التور فمضمأ واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بهما فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيديه ماء فمسح رأسه فأدبر بيديه وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراه فيه شيء من ماء فوضع أصابعه وفيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. فحذرت کے معنی اندازہ لگایا، میں نے اندازہ لگایا کہ کتنے آدمی نے وضو کیا ہوگا، من توضأ ما بين 70 إلى 80. 70 سے 80 آدمیوں نے وضو کیا۔ جی باب الوضوء بالمد. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالساع إلى 5 أمداد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے وضو کرتے تھے، کتنے پانی سے غسل کرتے تھے، اس کو یہاں پر ہم نے ذکر کیا گیا ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدار بیان کی گئی ہے وہ مقدار کو تم تجربہ کر کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے یا غسل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں تو کیا ہے، شاور میں بیٹھ جاتے ہیں یا نل کھول دیتے ہیں، 4-5 بالٹی پانی چلا جاتا ہے، بلکہ نل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، اوپر کی ٹانکی جتنی ہوتی ہے وہ ساری پوری ہو جاتی ہے، تب بھی ہمارا غسل نہیں ہوتا۔
سمجھ میں آ رہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا ایک تو دور ایسا تھا، زمانہ ایسا تھا، مدینہ منورہ کی حالت ایسی تھی کہ پانی کی سہولت نہیں تھی، اس وجہ سے تھوڑے سے پانی سے کس طریقے سے کیا کرتے تھے وہ سارا اس کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ تو یہاں پر مد دو عربی میں جس کو کہا جاتا ہے رطلان، 2 رطل پانی اس میں آیا کرتا تھا، یعنی رطلان سے مراد تمہارا یہ سیر یا لیٹر نہیں بلکہ اس زمانے کا، سمجھ میں؟ اتنے پانی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، اور اس سے ڈبل پانی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے۔ میں نے شاید تم کو پہلی مرتبہ بتایا ہوگا کہ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے ہم، عرفات کے میدان میں گئے تو وہاں پر ظہر کے لیے وضو کرنا تھا، تو بہت سارے آدمی تھے، اور وہاں جو نل تھا وہ نل خراب تھا، پانی نہیں تھا، اس لیے سارے پانی کے لیے پریشان تھے، ادھر ادھر جا کر پانی لے کر آتے تھے۔ میں بھی ایک جگہ پر جا کر ایک لوٹا پانی کا بھر کے لے کر آیا وضو کرنے کے لیے، سمجھ میں آ گیا؟ اتنے میں تھوڑی دیر میں ابھی میں وضو کرنے کے لیے بیٹھنے ہی والا تھا، اتنے میں ایک حبشی یا یمنی کالا آدمی آ گیا، اور اس کے پاس کوکو کولا کی 250 ملی لیٹر والی بوتل تھی، جو کوکو کولا ہم پیتے ہیں وہ بوتل تھی، سمجھ میں؟ اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی پانی دے دو، مجھے تھوڑا سا وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کو پانی دے دیا تو اس نے اس بوتل میں پانی بھر لیا، یعنی یہ سمجھو کہ کوکو کولا کی جو بوتل ہوتی ہے اس بوتل میں اس نے پانی بھر لیا۔ اب میں سوچنے لگا کہ اتنے پانی سے ہی کیا کرے گا، اس لیے کہ میں تو لوٹا لے کر آیا ہوں، اس لوٹا بھی مجھے تو کم پڑے گا، لیکن میں نے دیکھا اس کو، اسی کوکو کولا کی بوتل سے اس نے پورا وضو کیا، سمجھ میں؟ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں چونکہ یہ لوگ ایسی جگہ سے آتے ہیں جہاں پانی کم استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو پانی کو کم استعمال کرنے کی عادت ہے، معلوم ہے، اور ہم لوگوں کے یہاں اسراف بہت ہوتا ہے، اس وجہ سے جب تک اسراف نہ کریں وہاں تک وضو اور غسل ہمارا نہیں ہوتا، سمجھ میں آ گیا؟ خیر بہرحال یہاں پر اسی کو بتاتے ہیں الوضوء بالمد۔ چلو، أو كان يتصل بالساعي إلى 5 أمداد ليتوضأ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل او کان یغتسل بالساع الی 5 امداد ویتوضأ بالمد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو فرماتے تھے، اور 5 مد پانی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے، سمجھ میں؟ یعنی اتنا پانی وضو یا غسل میں ہونا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، یہ مسئلہ نہیں بتا رہے، سمجھ میں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کم پانی سے وضو اور غسل فرمایا کرتے تھے۔ جی، باب المسح على الخفين. وبه قال حدثنا أصبغ بن فرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة قال أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعد فقال لعمر رضي الله تعالى عنه لعبد الله نحوه. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم النافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں سے مسح علی الخفین کو ذکر کیا۔ پہلے تمہارے سامنے مسئلہ بتایا گیا تھا کہ پاؤں کا وظیفہ دھونا ہے، لیکن اگر پاؤں کو طہارت کاملہ کے اوپر دھو کر موزے پہن لیے ہو، موزے سے مراد تمہارے یہ ساکس نہیں جو بھی تم پہن رکھے ہیں چمڑے، یہ بلکہ چمڑے کے موزے کو خفین کو کہا جاتا ہے، کہ جو پاؤں کے مقدار میں اس کو سیا گیا ہوتا ہے اور اس کو پہنا جاتا ہے تاکہ پاؤں میں سردی وغیرہ نہ لگے، اس کو عربی میں خفین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر وہ پہنے ہوئے ہو تو اس کے اوپر مسح کر لینا کافی ہو جائے گا، اس وقت پھر اس موزے کو نکال کر پاؤں کو ہر مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مقیم آدمی 1 دن اور 1 رات تک، اور مسافر آدمی 3 دن اور 3 رات تک
بغیر موزے کو نکالے ہوئے صرف مسح پانی اس کے اوپر مسح کر لے، اس طریقے سے 3 انگلی پانی میں بھگا کر اس کے اوپر پھرا لے تو یہ مسح غسل کے قائم مقام ہو جائے گا اور یہ درست ہو جائے گا۔ اس کو مسح علی الخفین سے تعبیر کرتے ہیں۔ سمجھ میں آنے؟ موجودہ زمانے میں موزے ہم اس کو جو اون کے ہوتے ہیں یا کیا کاٹن کے ہوتے ہیں یا اس قسم کے جو ہوتے ہیں اس کے اوپر جو مسح کرتے ہیں، یہ مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ مسح کرنا جائز ہے وہ خفین کے اوپر جائز ہے۔ بہرحال موجودہ زمانے میں بہت سارے عرب حضرات کو تم نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کے جو یہ اونی موزے ہوتے ہیں جو ہم پہنے ہوتے ہیں اس کے اوپر مسح کرتے ہیں۔ شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے ہمارے نزدیک اس کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر مسح علی الخفین کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا، تو ہمارے نزدیک خفین کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، جس کی تفصیل میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کی۔ 2 جماعت ہے، ایک کو تو کہا جاتا ہے رافضی اور دوسرے کو کہا جاتا ہے خارجی۔ رافضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے اور خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے۔ ان دونوں کے نزدیک مسح علی الخفین جائز نہیں ہے، وہ تو صرف پاؤں کے لیے اس کا وظیفہ دھونا ہی بتاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے نزدیک مسح علی الخفین جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اہل سنت والجماعت کے یہاں مسح علی الخفین جائز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت مسح علی الخفین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خفین کے اوپر مسح کیا۔ اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسح علی الخفین جبکہ شرطوں کے مطابق ہو، خفین شرطوں کے مطابق ہو تو اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی علامت میں سے یہ ہے، اہل سنت والجماعت کی علامت میں سے یہ ہے کہ دونوں خسروں کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ اس وجہ سے دونوں شیخوں کی فضیلت کے قائل ہو کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں تو حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہے۔ ان تفضل الشیخین وَأَن تُحِبُّ الْخَطَنَيْن، اور دونوں دامادوں کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یک کے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس وجہ سے یہ دونوں دامادوں کے ساتھ بھی محبت ہو۔ تو اہل سنت والجماعت کی علامت میں سے یہ ہے کہ وہ کیا شیخین کی فضیلت کے قائل ہے، خطنین کے ساتھ محبت کے قائل ہیں، و مسح علی الخفین، اور مسح علی الخفین کے جواز کے قائل ہو، تو یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے جب تک روز روشن کی طرح واضح طور پر دلیل کے ذریعے سے یہ ثابت نہیں ہو گیا کہ موزے کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، تو وہاں تک کیا ہے ہم لوگوں نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ لیکن جب یہ صحابہ سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے معلوم ہو گیا تو ہم نے مسح علی الخفین کے جواز کو قائل کیا اور مسح علی الخفین کو درست قرار دیا، جیسا کہ امام بخاری اس حدیث میں ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الخفین کیا ہے۔ اور وان عبداللہ ابن عمر سال عمر ان ذالک، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابا سے پوچھا، فقال نام اذا حدثک شیئا سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسل عنہ غیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابا جان،
حضرت سعد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین کے اوپر مسح کیا ہے، تو یہ صحیح ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو حضرت سعد کی بات بہت معتبر ہے، بہت ہی اونچے درجے کے صحابی ہیں، سعد بن ابی وقاص بہت ہی اونچے درجے کے ہیں، جب صحابی حضرت سعد کہہ دیں کہ یہ حدیث ہے تو پھر اب تمہیں کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اس وجہ سے مسح علی الخفین جائز اور درست ہے۔ فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره۔ وقال موسى ابن عقبة اخبرني ابو النضر ان ابا سلمة اخبره ان سعدا، فقال عمر لعبد الله نحوه۔ حدثنا عمرو بن الخالد عن نافع بن جبیر عن عروہ ابن مغیرہ عن ابیہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لحاجتہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، فاتبعہ مغیرہ، حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کے لیے پیچھے ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے جا رہے ہیں، پانی کی ضرورت پڑے گی، برتن کی ضرورت پڑے گی، کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو میں خدمت کروں گا، یہ کہہ کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گیا۔ فاتبعہ مغیرۃ بإداوۃ فیہا ماء، ایک برتن تھا اس میں پانی تھا، وہ لے کر میں پیچھے ہو گیا۔ فصب علیہ حین فرغ من حاجتہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیشاب کرنا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاجت پوری کرنی تھی وہ حاجت پوری کی، اور حاجت پوری کرنے کے بعد جب باہر تشریف لائے تو میں نے فتوضأ ومسح علی خفیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کے وقت پاؤں کے دھونے کے وقت خفین کے اوپر مسح کیا، تو معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الخفین کیا ہے، اس وجہ سے مسح علی الخفین جائز اور درست ہے۔ دوسری حدیث ذکر کی ان عمرو بن امیۃ الزمری ان اباہ اخبرہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی خفین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خفین کے اوپر مسح کر رہے ہیں، وتابعہ حرب وابان بن یحییٰ، اسی طریقے سے ان ابی سلمۃ ان جعفر بن عمرو بن امیہ ان ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتہ وخفیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے پر مسح کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا، تو معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا ہے، ترجمۃ الباب سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا۔ لیکن درمیان میں ایک جملہ اور آ گیا کہ امامے کے اوپر مسح کرنا، ٹوپی کے اوپر مسح کرنا جائز ہے یا ٹوپی کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ٹوپی ایسی پہن رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے مسح کرو گے تو ہاتھ کی پتلا کپڑا ہے بالکل، ہاتھ کی تری کا اثر سر کے بال کے اوپر اور سر پر ہو جائے گا تو مسح صحیح ہوگا، لیکن ایسی باریک اور ایسی پتلی ٹوپی عامتاً نہیں ہوتی، سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے ہمارے نزدیک امامے کے اوپر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ قرآن پاک میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم کا لفظ کہا ہے، اور امامہ یہ امامہ ہے، سر کے اوپر ہوتا ہے، یہ سر نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر مسح درست نہیں ہوگا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چند شرطوں کے ساتھ مسح علی الامامہ جائز ہے۔ نمبر 1 کہ اس طریقے سے باندھا ہوا ہو جس طریقے سے عرب امامہ باندھا کرتے ہیں، سمجھ میں؟ اس طریقے سے باندھا ہو کہ اس طریقے سے نیچے سے بھی منہ کو بھی باندھ کر امامہ باندھا گیا ہو، اس طریقے سے باندھا ہو تو اس صورت میں جائز ہوگا۔ بہرحال حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہوگا۔ ہماری طرف سے جواب یہ گا مسح علی الراس، روب راس، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھائی سر کا مسح کیا ہوگا اور پھر امامہ کو اپنے سر کے اوپر رکھا ہوگا، اور اس طریقے سے راوی نے اس کو مسح سمجھ لیا۔ تو اگر سر کے اوپر مسح ہو گیا ہے تو تکمیل کے لیے اگر امامے پر مسح کر لے تو یہ جائز اور درست ہے۔ بہرحال ہمارے نزدیک امامے پر مسح کرنا کافی نہیں ہوگا۔ وَمَسَحَ عَلَىٰ أَمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ، رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی قال حدثنا ابو نعيم حدثنا شيبان بن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن امية الضمري ان اباه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب وابان بن يحيى. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي
عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. فتابعه معمر أن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. موزے کے اوپر مسح کرنا کب جائز ہے؟ ہمارے نزدیک طہارت کاملہ کے بعد، یعنی وضو کیا اچھی طریقے سے اور اس میں پاؤں بھی دھو لیے، اور ایس حالت میں اگر اس نے موزے پہنے ہیں اور پھر اس کے بعد حدث ہو گیا ہے تو پھر اس صورت میں اس موزے کے اوپر مسح کرنا جائز ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر موزے کو نکال کر پاؤں کو دھونا اور پاک کرنا ضروری ہے. اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، اور یہ دونوں کے دونوں پاؤں حدث سے پاک ہو تو اس صورت میں مسح کرنا درست ہوگا. روایت بیان کی کہ کنت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. فہویت لانزع خفی، میں نے ارادہ کیا یا میں جھکا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خفین کو نکالیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک کو دھو لیں. فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو. فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے جس وقت یہ موزے پہنے تھے اس وقت میرے دونوں پاؤں پاک تھے، اس وجہ سے میرے لیے کیا ہے، مسح کرنا درست ہے، اس وقت موزے کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. فمسح علیہما، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موزوں کے اوپر مسح کیا. تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک مسح علی الخفین کو بھی تمہارے سامنے ذکر کیا. اب آئندہ یہاں سے وضو کو توڑنے والی چیزوں کو ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پیر کو اس طریقے سے شروع کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.